السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری دعا کی قبولیت میں حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پہننا کس طرح سے آڑے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3245، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے، اگر ہمارا مال جو ہے ہم نے کسی کا وراثت میں، فار ایگزامپل اگر تقسیم ہوتی ہے، ہم نے جان بوجھ کے کسی کا حق مار لیا، ہم نے سودی کاروبار کیا، ہم نے کسی کو بیوقوف بنا کے مال کمانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کریں گے۔ مینز کہ اگر ہم نے اسے پہ صدقہ دیا، ہم نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، ایون ہم نے مسجد بنا دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبران کرام، حلال مال کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور فرمایا کہ اے مومنو اس پاک رزق میں سے کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم گرد آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اور جو غذا اس نے کھائی ہے وہ بھی حرام، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ حلال رزق کس طرح سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آتا ہے۔